एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देवबंद दस्तक के सभी नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। सिलसिला चल रहा है मादर इल्मी दारुल देवबंद के 159वीं यौम तासीस की मुनासबत से हफ्ते दारुल देवबंद का, जिसमें हम दुनिया भर में दारुल देवबंद के वो मुमताज़ फज़ला जो अलग अलग मैदानों में अलग अलग जगहों पर जाकर इस्लाम की नशर व इशाअत और दीन मुहम्मदी की नशर व इशाअत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, ऐसे सय्यदुल इस्तेदाद और मायनास फर्जंदों से हम गुफ्तगू करके उनके खिदमात और तजुर्बात से इस्तेफादे का सिलसिला गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है। इसी सिलसिले की आज एक अहम, इंतहाई अहम और ख़ास कड़ी हमारे लिए, देवबंद दस्तक के नाजरीन के लिए और पूरी टीम के लिए है। हमारे दरमियान न्यूजीलैंड की सरजमीन से वहाँ के मुफ्ती आज़म और इंतहाई अहम तरीन मरकजी शख्सियत दारुल देवबंद के मायनाज फर्जंद हजरत मौलाना शेख मोहम्मद आमिर अल कासमी अल मदनी हफिज़हुल्लाह व रआह हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो चुके हैं और आज हम इंशाअल्लाह शेख मोहम्मद आमिर हफिज़हुल्लाह व रआह से तफसील से गुफ्तगू करेंगे और मादर इल्मी दारुल देवबंद की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ मसाइल पर इंशाअल्लाह शेख से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका समीम क़ल्ब से खैर मक़दम करना चाहता हूँ देवबंद दस्तक के प्लेटफॉर्म पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, जो आप हजरात ने हमें ये मौका इनायत किया। यकीनन हम बहुत ही दूर उफ्तादा मुल्क के अंदर हैं, जो न सिर्फ ये कि मुल्की एतबार से फ़र्क, बल्कि ये कई बर आज़मों को पार करने के बाद फिर हम अल मुहीतुल हादी और ये बिल्कुल बहर अटलांटिक के करीब हम लोग हैं यहाँ पे। भर के बड़ी खुशी हो रही है कि हम फर्जंदान दारुल उलूम और मादर इल्मी दारुल उलूम के सामईन और उससे वाबस्तगान के साथ आज उनके साथ में मिल करके बैठ करके बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि इस वक्त न्यूजीलैंड में सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:30 के आसपास का वक्त है। तो हमारे इसरार पर शेख ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज इस वक्त हम बहुत ही खुशनसीब हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि शेख मोहम्मद आमिर हफिज़हुल्लाह व रआह हिंदुस्तान के एक बहुत ही मरदमखेज सरजमीन के खित्ते मुबारकपुर के रहने वाले हैं और हजरत मौलाना काजी मोहम्मद अतहर साहब मुबारकपुरी अलैहि रहमा के खानवादे से हैं। शेख मोहम्मद आमिर हफिज़हुल्लाह ने दीनी तालीम की तकमील मादर इल्मी दारुल देवबंद से की, उसके बाद जामियातुल इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से आला तालीम हासिल की और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए न्यूजीलैंड में इस वक्त वहाँ के सदर नशी हैं, सदर मुफ्ती हैं और वहाँ के मजलिसुल उलमा के सदर भी हैं, हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और मैं ये कहने में कोई मुबालगा नहीं है कि न्यूजीलैंड की सबसे मरकजी शख्सियत आज हमसे रूबरू है। मैं फिर से खैर मकदम करना चाहता हूँ और शेख से सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दिनों के ताल्लुक से और आपकी तालीमी ज़िंदगी के ताल्लुक से हमारे सामईन से चीज़ें शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तो जैसा कि आप हजरात को मालूम हुआ, मेरा ताल्लुक़ मुबारकपुर, जो कि आज़मगढ़ का एक बहुत ही मरदुम खेज तबका है और एक कस्बा है, और वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ पे बहुत सारी आलमगीर शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने इल्म के उफ़ुक़ के ऊपर अपना नाम रोशन किया, और उन्हीं शख्सियात में से
ہمارے ماموں محترم حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری، اور میری ابتدائی تعلیم مبارک پور کے اندر ایک مدرسہ جس کو ہم احیاء العلوم کے نام سے جانتے ہیں، وہیں پہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں درجہ ششم سے دارالعلوم دیوبند میں آ گیا، یہاں پہ میں نے کوئی 3 سال گزارے، اور پھر اس کے بعد میرا نیوزی لینڈ کے اندر آنا ہوا، اور یہاں پر میں نے آنے کے بعد دیکھا کہ میں کسی اعتبار سے یہاں فٹ نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند، اس سے پہلے احیاء العلوم، یعنی کہ یہ ہمارے جو دینی مدارس ہوتے ہیں، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، وہاں کی جو طبیعت ہوتی ہے، وہ خالص علمی، اسلامی، دینی، اور نیوزی لینڈ جیسی جگہ جو کہ یورپ کا ملک شمار ہوتا ہے، وہیں کی ثقافت ہے، وہیں کا تمدن ہے، اور زبان یہاں کی انگریزی، تو ہم نے وہاں پہ کوئی زبان تو سیکھی نہیں تھی، انگریزی زبان تو سیکھی نہیں تھی، اردو عربی سے واقفیت تھی، لیکن انگریزی سے بالکل واقفیت نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلا کام کیا کہ اگر یہاں پہ رہنا ہے اور یہاں پہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے زبان کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، تو ہم نے باقاعدہ پھر یہاں آنے کے بعد انگلش زبان سیکھی، اور یہاں کی یونیورسٹیوں میں جا کر کے ہم نے وہ علم حاصل کیا، اور باقاعدہ یہاں پہ ہم نے ڈگری حاصل کی انگلش زبان کے اندر، اور ہم نے ادب الانجلیزی کے نام سے باقاعدہ ایک ڈگری حاصل کی، اور پھر اور بھی دوسرے علوم یہاں پہ آنے کے بعد سیکھے، پڑھے، اور پھر اس طریقے سے پھر ہم کو یہ محسوس ہوا کہ اس ملک کے اندر ہم رہ سکتے ہیں، یہاں پہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ اندھیرے سے نکل کر کے کچھ روشنی معلوم ہوئی، کیونکہ جب آدمی زبان نہیں جانتا ہے، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا، اور جو کمیونیکیشن کا جو سلسلہ اگر وہ منقطع ہو تو پھر زندگی تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو غرض کی اس طریقے سے زبان کا مسئلہ حل ہوا، اور پھر یہیں سے پھر میرا یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہوا۔ میری خواہش تھی کہ میں باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم حاصل کروں، کیونکہ ہندوستان کے مدارس میں ان کا اپنا ایک رنگ ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک طریقہ تعلیم ہے، لیکن اگر آپ عالمی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ دوسرے ادارے سے بھی واقفیت ہو، وہاں کے نظام تعلیم سے واقفیت ہو، اور کچھ ذہن کے اندر وسعت ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو بھی مواقع میسر آتے ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اسی سلسلے سے میں مدینہ منورہ بھی گیا، اور وہاں یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا۔ وہاں سے میں نے کلیت القرآن الکریم والدراسات الاسلامیہ سے میری فراغت ہوئی، اور وہاں پہ میں نے کوئی 5 سال کے قریب گزارے، اور پھر وہاں سے واپس نیوزی لینڈ آیا، اور تب سے یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب میں جامعہ اسلامیہ گیا ہوا تھا، اور پھر وہاں 5 سال گزارنے کے بعد پھر واپسی ہوئی، اور پھر وہیں مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہاں کی حکومت نے پھر مجھے باقاعدہ اپنا مندوب بنا کر کے یہاں نیوزی لینڈ کے اندر بھیجا، اور پھر تب سے میں یہاں نیوزی لینڈ کے اندر دینی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں بھی رکھا اس نے عزت و آبرو سے رکھا، اور یہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے منسلک ادارے سے جو کچھ بھی حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان علوم اور جو کچھ بھی سیکھا تھا اس کو نشر و اشاعت کا موقع دیا، اور یہاں پہ ہمیں کچھ کرنے کا یہ اس طریقے سے موقع میسر آیا، الحمدللہ۔ شیخ، آپ کی دارالعلوم دیوبند سے فراغت کس سن میں ہوئی تھی؟ میری دارالعلوم دیوبند سے فراغت کوئی 88-89 میں ہوئی، 89 کے اندر۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے یا کسی بھی بڑے مرکزی ادارے سے فارغ ہونے کے بعد فاضل 2
خود ساختہ ظلم میں مبتلا ہوتا ہے. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ادارے سے فارغ ہوئے ہیں تو شاید اب میں سب کچھ ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ہم کریں کیا. تو کیا اس وقت آپ کے سامنے بھی اس طریقے کے مسائل تھے کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں، یا اس وقت اس طریقے کے حالات نہیں تھے؟ جی، اب دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد ایک عام طالب علم کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ مدرس بن جائے، معلم بن جائے، اور وہاں پہ کہیں اچھی جگہ پہ لگ جائے. تو وہی میری بھی خواہش تھی، کیونکہ میں بھی اسی ماحول کا پروردہ تھا. تو میری بھی خواہش تھی کہ کہیں اچھی جگہ پہ اچھے مدرسے کے اندر میں لگ جاؤں. شروع کے اندر تو میں نے دارالعلوم دیوبندگی کے اندر کوشش کی، کیونکہ میرے نمبرات اچھے تھے اور امتیاز سے بھی زیادہ تھے. تو وہاں پہ میں نے کوشش کی، لیکن مجھے سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کر کے تعلیم حاصل کروں. چونکہ میں خود یہ خانواد قاضی اطہر مبارک پور، جو کہ بہت بڑے مورخ، بہت بڑے عالم دین، اور ان کی کتابوں کو جب میں پڑھتا تھا اور ان کی سوانح کو پڑھتا تھا اور ان کے اندر جو جوش و ولولہ اور جو ان کے اندر جو جذبہ تھا، اور ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے دمشق، خراسان، بغداد ہوتے تھے، تو یہ بھی ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی کہ ذرا ان ملکوں کا دورہ کیا جائے اور باہر کی دنیا کے اندر جا کر کے وہاں بھی کچھ سیکھا جائے. تو اسی لیے ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ باہر جا کر کے کچھ نئے تجربات حاصل ہوں، اور جو باہر کی دنیا میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس سے بھی فیضیاب ہوا جائے. تو یہی سب کوشش کی وجہ سے میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد پھر میں نیوزی لینڈ پہلے آیا، اور نیوزی لینڈ آنے کے بعد پھر یہاں سے میں نے کوئی 3-4 سال تک تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے ڈگری لینے کے بعد پھر میں مدینہ منورہ گیا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ پھر اللہ نے جو ہے کہ ہر آدمی کا رزق سب لکھا ہوا ہے، تو جو چیز جہاں پہ لکھی ہے وہ چیز وہیں پہ اس کو میسر ہوگی، وہیں پہ ملے گی. تو غرض کی یہ لف اور دور جو کچھ ہے، ان تمام سے گزرنے کے بعد ہندوستان، پھر نیوزی لینڈ، اور پھر ارض حجاز، اور پھر واپسی میں پھر نیوزی لینڈ. تو یہ ساری چیزیں یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کا ایک حصہ، اور اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ سب کچھ ہونا تھا. اور گھوم پھر کر کے پھر ہم اسی جگہ پہ آئے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی. جی، تو تقریباً 30 سال آپ کو نیوزی لینڈ میں ہو چکے ہیں. جی 30 سال سے اوپر ہی ہو چکے ہیں. ان 30 سالوں میں مختلف میدانوں میں ماشاءاللہ آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اور ابھی بھی آپ مستقل ہر میدان میں مرکزی کردار کے طور پر وہاں پر نہ صرف مشہور ہے، بلکہ میں نے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں اتنا ریسرچ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ماشاءاللہ آپ نے ہر میدان میں ایک مضبوط کردار اور کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو شیخ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ میں آپ جب ابتدائی دنوں میں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زبان ایک مسئلہ تھا، زبان کا مسئلہ حل ہوا، اس کے بعد پھر یہ جو آپ کا شعار ہے، ہمارا شعار ہے، اس میں آپ کو کبھی کوئی دقت، کوئی پریشانی اس طریقے سے شناخت اور شعار کی وجہ سے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نیوزی لینڈ جو کہ یورپی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے، اور یہاں کا طرز زندگی، رہنا سہنا، یہ سب کچھ اسی یورپ کے طرز پہ ہے. اور میں ٹھہرا ایک مولوی اور ہندوستانی مدرسے کے اندر پڑھا ہوا، اور میری پوشاک اور میرا لباس کرتا پیجامہ، یقیناً جب میں یہاں پہ سڑکوں پہ چلتا تھا تو لوگ میری طرف دیکھتے تھے. اس میں کوئی وہ پہلو نہیں ہوتا لوگ کوئی مجھے اجنبیت یا مجھ کو کسی اور دوسرے انداز لیے ہوتا تھا کہ کوئی نیا آدمی آیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی جگہ کا ہے، کوئی نئے ماحول کا ہے، تو تھوڑی سی اجنبیت اور غرابت ہوتی تھی. لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی پوشاک کو یا اپنے طرز زندگی کو ہم نے نہیں بدلا. ہم نے یہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی اسی کرتے پیجامے کے اندر تعلیم حاصل کی،
اور لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو بڑا احترام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بھائی یہ آدمی اس طریقے سے ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ میں بھی وہ پینٹ شرٹ کے اندر آ جاتا اور میں بھی اسی بھیڑ کے اندر میں بھی گم ہو جاتا، کوئی مجھے نوٹ نہ کرتا۔ لیکن ہم نے چونکہ ہماری تعلیم ایسے ادارے سے ہوئی تھی اور ایسے ماحول سے ہوئی تھی کہ ہمارے لیے وہ پوشاک کا بدلنا بڑا ہی مشکل تھا، تو ہم نے شروع ہی سے جب سے ہم رہے اسی کرتے پائجامے ٹوپی میں آج بھی جہاں بھی جاتا ہوں تو مجھے آپ اسی پوشاک میں دیکھیں، کہیں پہ اگر میری تصویر بھی ہوگی تو وہ اسی میں ہوگی اور اسی لباس میں اور اسی حلیے میں ہر جگہ جاتا رہا۔ تو غرض کہ جب آدمی کے اندر ایک طریقے سے اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی جب وہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور یہ میری لائف سٹائل ہے اور مجھے اسی طریقے سے رہنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کو استقامت دیتے ہیں اور پھر جو بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے اس سے کام لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا پھر۔ اور اب تو پہلے کے مقامات سے 30 سال پہلے دیکھیں تو نیوزی لینڈ کے اندر کوئی 5-6 ہزار کے قریب مسلمان تھے، آج تو 70-80 ہزار کے قریب مسلمان ہیں۔ اور جب ہم شروع میں آئے تھے تو کوئی 4-5 یہاں پہ اسلامک سینٹر مساجد تھیں، لیکن آج 60-70 سے زیادہ اسلامک سینٹر اور مساجد ہیں۔ تو ہر سال ایک نئی مسجد، ایک نیا سینٹر معرض وجود میں آتا ہے۔ تو اب اسلام کے تئیں لوگوں کے اندر بہت زیادہ بیداری ہے اور آگاہی ہے، اور اسلام یہاں پہ کوئی نامانوس نہیں رہا، اور مسلمان اس ملک کے اندر بہت ہی باعزت طریقے سے اپنے تمام حقوق کے ساتھ یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، لیکن جو بھی عدد ہے یہاں پہ آپ کی معلومات کے لیے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں عام طور پہ وہ پروفیشنلز اور اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مزدور طبقے کے لوگ یہاں نہیں آتے۔ جیسے گلف وغیرہ دول خلیج کے اندر ہیں تو وہ وہاں پہ مزدور طبقے لوگ زیادہ جاتے ہیں، عمال۔ لیکن نیوزی لینڈ کے اندر عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ اسکل مائیگرینٹ، یعنی کہ وہ لوگ جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ اور یہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یورپ کے ملک یہ بہت ہی ہوشیار، بہت ہی چالاک لوگ ہیں کہ یہ پوری دنیا سے جو مغز ہوتے ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں۔ وہ یہاں پہ آتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خود ان کے اوپر پیسے صرف کریں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کو بنایا یہ مغز تیار ملتا ہے اور ان کو وہاں سے لاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیشنلز ہیں، انجینئرز ہیں، اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بڑے ہی ہوشیار ہیں۔ تو نیوزی لینڈ کے اندر عام طور پہ جو لوگ جہاں سے بھی آتے ہیں وہ اسکلڈ ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بھی آپ کو جو میں بتلا رہا ہوں کہ 70-80 ہزار کے قریب جو مسلمان ہیں، اکثر و بیشتر اس میں اسی طریقے کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، یہ کہتے ہیں اسکل مائیگرینٹ۔ اور خود یہاں کے مقامی لوگ جو آنے کے بعد جو دوسری نسل جو شروع ہوئی، اور جو یہاں کے جو اصلی باشندے جس کو ہم کیوی کہتے ہیں، یورپین، وہ بہت سے لوگ جو ہے کہ ہلکے بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ میں کہ وہاں ایک حادثہ ہوا سال گزشتہ، اور اس کے بعد پھر وہاں کی گورنمنٹ بہت کوآپریٹو بھی دکھی، اور وہاں کی الگ الگ کمیونٹیز نے بھی مسلمانوں کے تعلق سے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر دعوت اسلام کے تعلق سے بہت آسانیاں ہوں گی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ تو خود فیلڈ میں ہیں وہاں پر؟ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر پروفیشنلز ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد بہت سارے ادارے کھلے، اور یہاں پہ ایک مرکزی ادارہ جس کو اتحاد الجمعیات الاسلامیہ نیوزی لینڈیہ، جس کا میں چیف ریلیجس ایڈوائزر ہوں۔ تو یہ ایک ادارہ جو نیوزی لینڈ
में मुल्की सतह के ऊपर मुसलमानों की रहनुमाई करता है। तो जब ये हादसा हुआ तो इसने अपना किरदार अदा किया और यहाँ के मुसलमान गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये इदारा जो हमारा इत्तेहादुल जमइय्यात इस्लामिया न्यूजीलैंडिया, जिसको हम फियांस भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के इदारे से कनेक्टेड है। और चूँकि ये पहले से ये सिलसिला था, ये ताल्लुक़ था, तो इसी ताल्लुक़ को इस्तेमाल करते हुए इस मामले को हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा हुई। तो गर्ज की जैसे ही यह हादसा पेश आया तो मुसलमान यहाँ पे हरकत में आए और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन किया। और ये चूँकि न्यूजीलैंड की तारीख का ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और ये सबसे सख्त किस्म का ये जुर्म था, कभी न्यूजीलैंड की तारीख में ऐसा हुआ नहीं था और ना ही इस तरह की कोई तवक्को की जा रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ये दुनिया के अमन यानी कि पीसफुल मुल्क के अंदर शुमार होता है। न्यूजीलैंड के अंदर किसी भी तरीके का कोई ऐसा भेदभाव या यहाँ पे कोई इस तरीके के ख़तरात, बल्कि पूरे इस दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड अगर पहले नंबर पे नहीं तो ये चंद वो ममालिक हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आदमी अपने आप को महफूज महसूस करता है और अपने आप को मामून महसूस करता है। तो ऐसा कोई तवक्को भी नहीं थी जब ये चीज़ हुई। तो मैं उस वक्त इंडोनेशिया के दौरे पे था, जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, जुमा का रोज़ था और मैं वापस न्यूजीलैंड की तरफ आ रहा था। तो मैं इंडोनेशिया के दौरे पे था और मैं एयरपोर्ट ही के रास्ते पे था। मुझे वहीं से खबरें आना शुरू हुई, फ़ोन आना शुरू हुए, तो कुछ समझ में नहीं आया। हमने समझा कि शायद कुछ हो गया हो, कोई ऐसी कुछ बात हो गई हो, कुछ इख्तलाफात हो गए हों। लेकिन फिर बाद में जब मरने की खबरें आने लगी, इतने लोग इंतकाल कर गए, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग घायल हो गए, ज़ख्मी हो गए, और फिर हर पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये खबर छा गई। और फिर हम रास्ते ही के अंदर थे, हमने ये मुख्तलिफ कनावात, मुख्तलिफ टेलीविज़न पे हमारा इंटरव्यू भी हुआ वहाँ पे। और फिर दूसरे दिन हम खुद न्यूजीलैंड के अंदर आ गए। जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो यहाँ की जो पुलिस हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने हमसे फ़ौरन ताल्लुक़ कायम किया और मैं 2-3 घंटे ही घर पे गुजारा हूँगा। फिर मुझे फ़ौरन दूसरे जजीरे क्राइस्टचर्च, जहाँ पे यह हादसा हुआ था, उन्होंने मुझे फ़्लाई किया और फिर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं तकरीबन 2 हफ़्ते गुजारे। और इस दौरान शुहदा की तजहीज़ व तकफ़ीन और जो मुसाबीन थे, जो अफेक्टेड लोग थे, उनके साथ में कुछ वक्त गुजारना। और जब तक थोड़ा ये मामला नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक मैं और हमारे जो रफ़क़ा हैं, हमारे इत्तेहाद के जो साथी हैं, वहाँ पे रहे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यकीनन बहुत ही कोऑपरेट किया। और सही बात तो ये है कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन ने और यहाँ की हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले को डील किया, यह अपनी जगह खुद एक मिसाल है। और दुनिया की जो क़यादतें हैं, जो लीडरशिप हैं, वो खुद हैरान रह गई। और न सिर्फ ये कि हैरान रही, बल्कि ये उनको हरज भी महसूस हुआ कि न्यूजीलैंड ने जिस खूबसूरती के साथ इस पूरे मामले को डील किया है, अगर खुदा न खास्ता कोई इससे मिलता जुलता कोई हादसा कोई दूसरी जगह पे आता है, तो न्यूजीलैंड ने ये एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम किया है, सेट किया है कि उसको मैच करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपने देखा कि पूरी दुनिया के मीडिया से और हर चैनल से न्यूजीलैंड की सताइश और ये जो पूरा जो मामला है, उस मामले को जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने इसको डील किया, और ये अपनी जगह खुद एक मिसाल है। तो हमें इस मामले को डील करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई, बल्कि हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने हमारे साथ में सपोर्ट किया और ताउन किया, और आज तक वो ताउन कर रही है। और ये कोई ऐसा नहीं कि इसी सिलसिले की वजह, यानी इसी हादसे की वजह से हमारे साथ ताउन कर रही है, बल्कि यहाँ पे शुरू ही से हम लोगों का गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रहा है।
اور آپ کی معلومات کے لیے یہ نیوزی لینڈ کے اندر نیوزی لینڈ کی جو اقتصاد ہے اور یہاں کی جو اکانومی ہے وہ بہت حد تک ڈیری پروڈکٹ اور لائف اسٹاک، مطلب یہ کہ مویشی جانور یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اور امپورٹ یہ ایکسپورٹ کا یہاں سے سلسلہ ہے، تو یہ مسلم ممالک کے اندر یہاں پہ زیادہ جاتا ہے، یا اگر غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی جاتا ہے تو چونکہ حلال کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیری پروڈکٹ ہوں یعنی کہ دودھ دہی، یعنی کہ دودھ سے بنی ہوئی جو مصنوعات ہوتی ہیں، منتجات ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے گوشت وغیرہ، تو گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ اس کو مسلم ممالک سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے، اور بزنس تجارتی اعتبار سے ان کے ساتھ میں بہت تعلق ہے، تو کیونکہ ہم لوگ ان کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وجود یہاں پہ یہاں کی اکانومی کے لیے، یہاں کی معاشیات کے لیے بہت ہی اہم ہے، تو ویسے بھی گورنمنٹ کا سے کافی پہلے سے تعلق رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ جو نیوزی لینڈ ہے یہ دنیا کے اندر ایک بہت ہی مختلف ملک ہے، اور اس کی بہت ہی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو یورپ کے اندر جو لوگ کہتے ہیں، یا جو آسٹریلیا نے کہہ دیا یا امریکہ نے کہہ دیا تو اس کو مطلب یہ کہ بلا کسی تحقیق و تفتیش کے انہوں نے ایسے ہی لے لیا، بلکہ ورلڈ پیمانے پہ نیوزی لینڈ کی اپنی خود ایک شناخت ہے، اور وہ اس کی جو پالیسی ہوتی ہے بہت ہی اس کے اندر توازن ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، اور اگر آپ ورلڈ پیمانے پہ اگر آپ نیوزی لینڈ کی پالیسی کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ اعتدال ہے، اور نیوزی لینڈ کا جو سب سے اہم کردار ہے کہ یہاں کے جتنے بھی باشندے ہیں، اور وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو حق ہے کہ اس ملک میں آنے کے بعد وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور جو بھی ان کا رکھ رکھاؤ ہے، جو بھی ان کا ٹریڈیشن ہے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، وہ اسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ دراصل یہاں کی گورنمنٹ اس چیز کو بڑھاوا دیتی ہے کہ آپ کا جو طرز زندگی ہے اور آپ کی جو ثقافت ہے، آپ کی جو زبان ہے، آپ اس کو باقی رکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں نیوزی لینڈ کو رچ بناتی ہیں، یہ نیوزی لینڈ کو مزید دھنی بناتی ہیں، تو یہاں کے لوگ بڑے ہی اوپن مائنڈیڈ ہیں، اور ان چیزوں کو وہ بہت ہی مثبت انداز میں لیتے ہیں اور پوزیٹیو انداز میں اس کو سوچتے ہیں۔ تو غرض کی آپ جی بولیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی بات کے بیچ میں ایڈ کرتے ہوئے کہ گزشتہ بہت زمانے سے بالخصوص 9/11 کے بعد پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کا ایک بہت بڑا معاملہ شروع ہوا، اور پھر وہ ویسٹرن کنٹریز سے نکل کر ہمارے بھارت میں اور پڑوس کے ملک میں اور دیگر بہت سارے ممالک میں بھی اب اسلامو فوبک عناصر بہت مضبوطی کے ساتھ ابھر رہے ہیں۔ تو آپ نے جیسا کہ بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ نیوزی لینڈ میں وہاں کی گورنمنٹ بھی بہت کوآپریٹو ہے، اور وہاں ہر طریقے سے فریڈم ہے، کمیونٹیز کے اندر بھی بہت زیادہ اتحاد ہے، لیکن یہ جو اسلامو فوبیا ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، یہ اسلامو فوبیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اسلامو فوبیا کی جو اصطلاح ہے، جو طرز ہے، اور یہ دراصل اسلام یہ کوئی ایک مذہب تو صرف ایک کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک حضارت ہے، ایک سویلائزیشن ہے، اور اسلام ایک طرز زندگی ہے۔ تو یہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں اسلام کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتی ہیں، اور اسلامی طرز زندگی کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتی ہیں، اور اس سے پہلے جو اسلامی تمدن تھا اور ماضی قریب کے اندر جو خلافت تھی، اور اس سے پہلے مسلمانوں نے یورپ کے اوپر جو حکمرانی کی یا ہندوستان کے اندر حکمرانی کی، تو ایک لمبی اس کی تاریخ ہے، تو لوگوں کے دماغ میں وہ ساری چیزیں ہیں، اور تو جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے تو دوسرے تمام طبقات کے لوگ، دوسرے تمام کلچر کے لوگ وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام کا اپنا خود ایک
ایک نمونہ ہے اور ایک اپنا خود ٹیمپلیٹ ہے اور اس کا خود اپنا ایک طرز زندگی ہے، اور مسلمان جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنے طرز زندگی کو وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اسی کے تئیں لوگوں کے اندر ہے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، یا اور دوسرے ملکوں کے اندر ہے وہ ہو، تو اسی چیلنج کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے، جو میں گورنمنٹ کی سطح سے نیچے اتر کر کے جو عوامی سطح پہ جب آتے ہیں تو یہاں پہ جو ذہن ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو باعث ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو منصفانہ ذہن رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے۔ لوگ وہی جانتے ہیں جو میڈیا انہیں بتلاتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام کے تئیں لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کیا جائے۔ یہاں نیوزی لینڈ کے اندر جب یہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو یہاں کی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ میں میٹنگ کی، اور انہوں نے برجستہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یا دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگرچہ نیوزی لینڈ پوری دنیا کا حصہ ہے، لیکن گورنمنٹ نے پوری کوشش کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے ساتھ میں تعاون کیا، اور ہم نے اسلام سے متعلق بہت سارے پروگرام کیے، اور ہم نے اپنی مسجدوں کو کھولا، اور یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کی جو عوام ہے، ان کو اپنی مسجدوں کے اندر بلایا اور ان کو دکھایا کہ یہ مسلمان ہوتی کیا چیز ہے، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو غرض کہ جب یہ لوگ مسجدوں کے اندر آئے، اسلامک سینٹرز کے اندر آئے، اور مسلمانوں سے تھوڑی واقفیت ہوئی اور ان سے قربت ہوئی، تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ مسلمان تو ہماری جیسے انسان ہیں، جو ہماری کنسرن ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری حاجتیں ہیں، وہی مسلمانوں کی بھی ہیں۔ اور وہ الگ بات ہے کہ وہ الگ طریقے سے عبادت کرتے ہیں، الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ انسان ہیں، اور ان کی بھی ضروریات وہی ہیں جو ہماری ضروریات ہیں، اور یہ بڑے ہی پیسفل لوگ ہیں۔ تو جب قوم کو، جب لوگوں کو، جب اس سلسلے میں جب آگاہی ہوئی، تو ان کا رویہ مسلمانوں کے تئیں بہت ہی مختلف تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر سماج کے اندر کچھ شر پسند عناصر ہیں، لیکن وہ کوئی معاشرے کی تمثیل نہیں کرتے، وہ معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ذہن کے اندر تخریب کاری ہوتی ہے۔ تو نیوزی لینڈ کے اندر بھی کچھ لوگ اس طریقے کے تھے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگر کبھی یہاں کی مسجدوں کے اوپر کسی نے کوئی گریفٹی یا وہاں پہ کوئی اینٹ پتھر پھینکے، تو اگر 2-4 اینٹ پتھر آئے یا کسی نے ابیوز کیا، کسی نے گالی گلوچ کیا، تو اس کے مقابلے میں ہزاروں محبت کے پیغام آتے تھے، سپورٹ کے پیغام آتے تھے۔ تو اگر دونوں کا مقارنہ کیا جائے تو دونوں میں کوئی مقارنہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہی میں کہ آج کے اس دور میں بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسلام کا تعارف کرایا جائے۔ لوگوں کے اندر اسلام کو لے کر کے بہت ہی بدگمانیاں ہیں، اور بہت ہی ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ حکومت کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، تو حکومت کو اپنی حکومت کرنی ہوتی ہے، اور وہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو عوام ہوتی ہے اس کے اندر منصفانہ ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ان کا رویہ الگ ہوتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہر جگہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو۔ ہر جگہ میں نے ان تمام جگہوں پہ جا کر کے دیکھا کہ، اور کبھی کھل کر کے بات چیت بھی ہوئی، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ نہیں، یہ تو میڈیا جو اسلام کی یا مسلمانوں کی جو شبیہ بنا رہا ہے، جو ان کی تصویر پیش کر رہا ہے، یہ نہایت ہی غلط ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے اسلام کو خود پڑھا ہے، قرآن کو خود پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو
تو بڑے ہی پیسفل لوگ ہیں. اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اس کا ارہاب سے یا ٹیرورزم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو لوگوں کے اندر جو ہے کہ نہیں اس کے بارے میں آگاہی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ دنوں تک کوئی بھی آدمی کسی کی آنکھ میں دھول نہیں جھونک سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا یہ دین مکمل کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر تھوڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آخر کے اندر اسلام کو غلبہ ہوگا، اور اسلام پھلے گا، پھولے گا، اور لوگ اسلام سے واقف ہوں گے. بہرحال شیخ، ہم واپس آتے ہیں ہندوستان کی طرف، جو آپ کی جنم بھومی بھی ہے اور یہاں سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ سے واقف ہیں. ایک ملی مسئلہ بھی ہے اور قومی سطح پر بھی بہت سارے مسائل ہیں. مسائل کا انبار ملت اسلامیہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہونے کی حیثیت اور ایک ایسے ادارے سے منسوب ہونے کی حیثیت سے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور 150 سال سے زائد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی خدمات، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فرزند دارالعلوم ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں رہنے کے باوجود یہاں کے حالات پر آپ کا کیا نظریہ ہے، اور کیا وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو ہندوستانی لوگ ہیں ان سے مل بیٹھ کر یہاں کے ایشوز پر بات ہوتی ہو، یا یہاں کے مسئلے میں کچھ دخیل ہونے کے لیے آپ لوگ کچھ کوشش کرتے ہو، اس طریقے کے کوئی؟ دیکھیے، آدمی چاہے جہاں بھی رہے، لیکن ہمیشہ اس کا ملک اور اس کی فیملی، اس کے دوست و احباب، اور جو جہاں پہ اس کی نشو و نما ہوئی، وہ ہمیشہ اس کو ہر دل عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. حضرت مولانا قادری اطہر مبارک پوری کی ایک بڑی غزل ہے. اس غزل کا ایک مصرع جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو بے وقت تیری گلی میں گزارے، بہت کام کے تھے وہی دن ہمارے. تو یقیناً جہاں پہ بچپنا گزرتا ہے، جہاں پہ آدمی کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پیارا ہوتا ہے. تو ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، وہ اپنے ملک کے حالات سے دلچسپی رکھتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی خراب چیز پیش آتی ہے تو اس پہ غمی ہوتی ہے. اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہندوستان پھلے پھولے، اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں یا دوسرے طبقات کے لوگ ہیں، سب ایک بھائی چارگی کا ثبوت دیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں. اور گنگا جمنی تہذیب جو ہماری جس کی ایک تاریخ ہے، اور ایک ہندو مسلمان جو ساتھ میں رہنے کی جو ایک روایت رہی ہے، وہ برقرار رہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے ذریعے یا اسی طریقے میڈیا کے ذریعے سے، کہ جو ہندوستان کی جو عوام ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، یا کسی بھی اور دوسرے نظریات کے لوگ ہوں، عوام نہیں چاہتی ہے کہ لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ ہو. دیکھیے، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، یہ کوئی گنتی کے لوگ نہیں، بلکہ یہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے. اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ شمار دیکھا جائے تو اگر یہ مسلمانوں کی تعداد اگر پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ ہوگی کم از کم انڈونیشیا کے بعد. تو اتنی بڑی تعداد کو کوئی نہ تو ختم کر سکتا ہے، نہ اس کو بھول سکتا ہے. اور ہندوستان اتنا بڑا ملک، اگر مسلمان کو کسی بھی طریقے کی پسپائی ہوتی ہے، یا وہ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اگر وہ لوگ پروگریس نہیں کرتے، ترقی نہیں کرتے، تو اس کا اثر براہ راست ہندوستان کے اوپر ہوگا. تو اگر ہندوستان کی جو قوم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، یا کسی بھی ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر ان کے اندر خوشحالی ہوگی تو یہ ہندوستان کی خوشحالی ہوگی. تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندر آج کل جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اور اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں، جو بھی اس کے پیچھے مقاصد ہیں، یقیناً وہ مقاصد اچھے نہیں ہیں. لانگ ٹرم کے لیے یہ ملک کے لیے بہت ہی خراب ہے. اور اس سے ملک بجائے اس کے کی ترقی کرے، بلکہ وہ تنزلی کی طرف جائے گا.
اور ملک مزید خسارے کے اندر ہوگا. تو اس کے متعلق ہم ہندوستانیوں کے اندر ہمیشہ اس سلسلے میں بات چیت ہوتی ہے اور ہمیں بہت ہی فکر لگی ہوتی ہے، کیونکہ ہم بہرحال ہندوستان سے ہمارا تعلق ہے اور یہاں پہ ہماری فیملی کے لوگ، ہمارے دوست و احباب سبھی یہاں پہ ہیں. تو ہمیشہ ہمیں اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ ہندوستان کی حالات اچھی ہوں، درست ہوں تاکہ وہاں کے مسلمان، وہاں کی ساری قوم امن و شانتی سے رہے اور وہ ترقی کرے. ایسا نہ ہو کہ آج ساری دنیا ترقی کے راہوں پہ گامزن ہے تو ہم آپسی اختلافات اور لڑ جھگڑ کر کے ملک کو تنزلی کی طرف لے جائیں اور اپنا معیار زندگی کم سے کم کرتے جائیں. جی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے فضلا ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے. اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نئے فضلا میں، جو نئے فارغین ہیں مختلف مدارس کے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ہوں یا ذیلی اداروں کے یا کہیں کے بھی ہوں، کہ فراغت کے بعد ان کے سامنے معاش کے تعلق سے بھی مسئلہ بنا رہتا ہے، وہ ایک الگ مدعا ہے. اعلیٰ تعلیم کے حصول کا ایک مستقل مسئلہ بنا رہتا ہے، وہ ایک الگ مدعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ احساس کمتری کا ہے. اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور دنیا ڈیجیٹل ہوئی ہے تو اس میں اس احساس کمتری کا اظہار بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے تعلق سے آپ جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ بہت ہی پرٹیننٹ اور بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے یا اس کی شاخوں سے ہر سال ہزاروں طالب علم فارغ ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی حضرات فارغ ہو رہے ہیں، نئے علماء جو نکل رہے ہیں، سارے لوگ مدرس یا معلم تو نہیں بن سکتے اور ان کو بہرحال زندگی گزارنی ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہو وہ اس طریقے کا ہو کہ آدمی مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ صرف مدرسے میں کی چہار دیواری ہی کا ہو کر کے رہے، بلکہ وہ باہر کی دنیا میں بھی جب وہ جائے، مدرسے کی چہار دیواری سے ہٹ کر کے جب وہ جائے تو اس کو کم از کم اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کچھ کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نئے فارغین ہو رہے ہیں وہ اپنے کردار کو نبھانے کے لیے اور اپنے رول کو ادا کرنے کے لیے وہ کوشش کریں. اور اس کوشش کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کا جو نظام تعلیم اور وہاں پہ طلباء کی پرورش کچھ اس طریقے سے کی جائے کہ یہ طلباء جب مدرسے کی چہار دیواری سے باہر جائیں تو چاہے ان کا معاشی تعلق ہو یا علمی اعتبار سے ان کو جو رول ادا کرنا ہے اس کے تعلق سے وہ اپنے رول کو ادا کر سکیں. چونکہ میں خود بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں. میں جب دارالعلوم سے فارغ ہوا تو مدرسے کی چہار دیواری میں ہم بڑے ہی ہونہار شمار ہوتے ہیں اور وہاں مدرسے کی چہار دیواری میں ہم اپنے آپ کو بہت ہی لائق و فائق محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم باہر کی دنیا کے اندر جاتے ہیں تو نہ تو ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ معاشرے سے واقفیت ہے. یہاں تک کہ اگر ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں کے کرمچاری سے بات کرنے کے لیے، وہ ٹکٹ نکلنے کے لیے اس میں بھی ایک دشواری ہوتی ہے. کسی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ، ہمارا جو ماحول اور جس طریقے سے ہماری تعلیم ہوتی ہے وہ بہت الگ طریقے سے ہوتی ہے. اگر آپ ریلوے کے اوپر سفر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، آپ کی قوم سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس سے بات کرنے میں آپ کو بڑی دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی بات بالکل الگ ہوتی ہے، اس کی بات بالکل الگ ہوتی ہے، آپ کی سوچ و سمجھ بالکل الگ، اس کی بالکل الگ ہوتی ہے. تو ایک درمیان کے اندر ایک بہت ہی بڑی خلیج ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حقیقت حال کا سامنا کرنا ہوگا اور ہمیں یہ چیز محسوس کرنا ہوگا کہ ہر کوئی آدمی
मुअल्लिम तो नहीं बन सकता, मुदर्रिस तो नहीं बन सकता। आप देखें कि हज़ारों हज़ार उलमा फारिग होते हैं हिंदुस्तान से, वो कहाँ जाते हैं, कितने मुदर्रिस बनते हैं? उसमें अक्सर व बेशतर 70-80%, 70-80% वो लोग हैं जो इदारे हैं अपनी सलाहियतों को सैकल करें ताकि वो मुआशरे के अंदर खप सके, मुआशरे के अंदर वो इस्तेमाल हो सकें। और अगर बिजनेस और तिजारत की लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उनका इल्म से ताल्लुक़ होना चाहिए। हमने जो है इल्म को मदरसे की चहार दीवारी के अंदर महदूद कर रखा है। ये हमने सबसे बड़ी गलती की है, और मुझे इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मैं हिंदुस्तान से निकल करके आया, और जब मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान से बाहर कि हमारा यहाँ पे किरदार क्या है। हर कोई मदरसे में पढ़ा नहीं सकता, हर कोई मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, तो फिर जो हज़ार उलमाए किराम हैं इनका क्या होगा? ये अपने इल्म के साथ में क्या करेंगे? मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं, और जो भी सामीन सुन रहे हैं ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इससे सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें कि हिंदुस्तान के एक मदरसे के अंदर ईसाइयों का एक वफ़द आया, और उस वफ़द का मकसद था कि मुसलमानों के तालीमी निज़ाम और उनका जो ये सिलसिला है उससे बाखबरी हो। तो इसी सिलसिले के अंदर मदरसे के अंदर आए, और पूरे मदरसे के निज़ाम तालीम को और यहाँ के सिस्टम को देखने के बाद फिर जब उनकी मीटिंग हुई और साथ में लोगों के साथ में बैठे, तो उन ईसाइयों ने एक सवाल किया, और वो सवाल ये था कि आप अपने तालिब इल्म को आप 7, 8, 9 साल तक पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद फिर आप इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं आप लोग? तो जो वहाँ के मुंतज़मीन थे, जो नाज़िम और जो मदरसे के जो असातिज़ा थे, वो इस सवाल से थोड़ा मुतहय्यर हुए कि ये किस तरीके का सवाल है, बेतुका सवाल है कि हम इन तलबा के साथ में क्या करते हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते। वो तलबा जो है फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद फिर अपने घर जाते हैं, फिर वो अपनी राह लेते हैं। तो इस वफ्द ने फिर ताज्जुब का इजहार किया, कहा कि ये कैसे हो सकता है। ये अलग बात है कि आप हमें बतलाना नहीं चाहते, आप न बतलाएं, लेकिन हम ये मान ही नहीं सकते कि यानी कि एक तालिब इल्म जो आपके पास आया, आपने उसकी तालीम और तरबियत की, और 7-8 साल तक वो आपके इशराफ के अंदर, आपकी रियायत के अंदर, आपकी निगरानी के अंदर रहा, और 8-9 साल का अरसा गुजारने के बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, ये हमारी समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? आप ना बतलाना चाहे तो अलग बात है। फिर इन्होंने कहा हमारे वहाँ तो जो तालिब इल्म आते हैं जो क्रिश्चियनिटी को सीखने के लिए, वो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल का जो हमारा कोर्स होता है, इसमें जब वो आते हैं तब फिर उनको हम पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ते, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो मिशनरीज़ हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 8-9 साल तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद बड़ी आसानी से हम इस तालीम को एक तरफ रख करके फिर हमें अपने बिजनेस और तिजारत में लग जाते हैं, और इसको अक्सर हम भूल जाते हैं। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई और नौकरी कर रहे हैं, तो जो हमारा किरदार है वो एक आलिम होने की हैसियत से हमको अदा करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये किसने कहा है कि ये जो इल्म जो है सिर्फ मदरसे की चार दीवारी में ही होगा। अगर हम तफसीर पढ़ाएंगे तो सिर्फ मदरसे में पढ़ाएंगे, या हदीस का दर्स देंगे तो सिर्फ मदरसे में देंगे, या हम फ़िक़्ह का दर्स देंगे, या उसूल फ़िक़्ह का दर्स देंगे, या कोई भी उलूम इस्लामिया का दर्स देंगे तो सिर्फ मदरसे के अंदर होगा। ये कहाँ से आ गया है? ये तो ये हमारा फरसुदा ख्याल है। बल्कि हम तो मदरसे में पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हुई होती हैं, या जो हमने उलूम हासिल किए हैं, उसको हम आवाम तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उन लोगों से मुखातब हुए कि जिनको इल्म से कोई आगे ही नहीं, उनको कोई आगे ही नहीं थी। तो उनको जो है कि नहीं, आपने कुरान का, सुन्नत का इल्म सिखाया। और ये सहाबा किराम आपस में एक दूसरे के साथ में मुज़ाकरे करते थे,
اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہوتا تھا اس کو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور ہم نے یہ چیز یہاں پہ دیکھی یورپ کے اندر کہ جو کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے اس کو پھیلایا جاتا ہے. یہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر ہم پڑھنے کے بعد 8 سال 9 سال اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو جو صلاحیتیں ہوتی ہیں سب بیکار ہو جاتی ہیں, جو ہمارا پڑھا لکھا سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو فرزندان دارالعلوم یا ہمارے مدارس کے جو فضلاء ہیں, طلباء ہیں, وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس سے پہلے مدارس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے جو طالب علم جو فارغ ہو رہے ہیں ان کا علم و دانش سے تعلق ہونا چاہیے, اور جب معاشرے کے اندر جائیں چاہے وہ جو کام بھی کر رہے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد اس علم کی نشر و اشاعت میں لگے رہیں اور اس کو پھیلائیں. عوام کے اندر جو گمراہی ہے اور ان کے اندر جو بے دینی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے. اگر ہم علماء اگر اس کو نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ اب وہ دور چلا گیا کہ ہم بڑے بڑے اجلاس کر کے اس میں بھیڑ جمع کر کے ہم سال میں 1 بار 2 بار ہم سمجھے کہ ہم نے کفارہ ادا کر دیا. اب دراصل یہ سب چیزیں بہت ہی غیر مؤثر ہیں. ہم نے بہت ساری بھیڑوں کو دیکھا, بہت سارے اجلاس میں شرکت کی, وہ پورے کھیت کے اندر جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے تھے, وہاں پہ مقرر شعلہ بیان آ کر کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی تقریر کرتے تھے اور فجر میں وہ ختم ہوتا تھا. اولاً تو یہ سب چیزیں اگر اسلامی مزاج کو دیکھا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی 2 3 بجے رات تک جلسے کرتا رہے. یہ تو سنت میں بھی اس کی کوئی مثال کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے, صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے اس سے بالکل مختلف ہے. تو آج کے اس دور میں ہمارے لیے ضرورت ہے کہ وہ حلقات ہوں, وہ ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ. اور آپ دیکھیں کہ یورپ جو اتنا کامیاب ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ اتنا کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ جلسے کی بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کر کے یہاں پہ جو علماء آ رہے ہیں وہ اپنے مساجد کے اندر, مراکز کے اندر ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, منتھلی بیسس کے اوپر دروس محاضرات کا سلسلہ شروع کیا. اور وہاں پہ جو عوام ہے وہ آ کر کے بیٹھتی ہے اور ان سے جڑتی ہے اور وہ سیکھتی ہے. اور کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں ایک رپورٹ دیکھی کہ نہیں دیکھی جو امریکہ سے شائع ہوئی ہے, اور اس رپورٹ کے اندر پورے دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیا گیا ہے. اور وہ جائزہ اس طریقے سے کہ کس ملک کے اندر مسلمان اسلام کو سب سے زیادہ فالو کر رہے ہیں, کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر مسلمان سب سے زیادہ اپنے اسلام کے اوپر کاربند ہے. ہم جب ہم یہ سوال کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کوئی مسلم ملک ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ اسلام کا ہجوم, مسلمانوں کا ہجوم ہے, وہی نمبر 1 پہ ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ اس رپورٹ کے اندر, اس ریسرچ کے اندر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمان جو سب سے زیادہ اسلام سے وابستہ ہیں اور اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں, اس رپورٹ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, تو دنیا کے اندر جو پہلا نمبر آتا ہے وہ نیوزی لینڈ کے اندر آتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اسلام سے سب سے زیادہ وابستہ ہیں اور سب سے کلوزلی فالو کرتے ہیں. اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جو خطہ بنایا تھا, جو لاہ عمل بنایا تھا رپورٹ کا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں کہ ان کے معاملات کیسے ہیں, ان کے لین دین کیسے ہیں, اور وہ ڈیلی بیسس پہ مدارس سے, ڈیلی بیسس کے اوپر مسجد سے, مراکز سے وہ کتنا جڑتے ہیں, اور اپنی زندگی کے اندر, اپنی عملی زندگی کے اندر ان کا اسلام کتنا ہے. دیکھیے ہم جب ہندوستان کے اندر ہوتے ہیں یا اسلامی ملک کے اندر ہوتے ہیں تو اسلام کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کو سراہتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم ہندوستان کے اندر ہیں تو ہندوستان کے اندر جس ماحول میں, جس معاشرے میں ہم ہیں, جس گاؤں کے اندر ہیں, جس شہر کے اندر ہیں, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. تو ہمارے گرد و نواح کے اندر وہ ایک اسلامی ماحول ہے. ہمارے
जितने रिश्तेदार हैं सब मुसलमान हैं, हमारे दोस्त अहबाब सब मुसलमान हैं, तो वहाँ पे हमें इस्लाम के बारे में कोई ख़तरा नहीं होता कि हमारी नस्ल मुसलमान रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जब मुसलमान इन मुल्कों के अंदर आते हैं तो उनकी निगाहों के सामने है, वो देखते हैं कि दूसरी तीसरी नस्ल किस तरीके से इस्लाम से बरगश्ता हो रही है, इस्लाम के तय उनके ख्यालात किस तरीके के हो रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम एज ए फादर, हम एक बाप की हैसियत से हमारी सबसे बड़ी जो फिक्र होती है कि हमारे मरने के बाद क्या हमारे बच्चे मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और दरअसल मुझे इस मौके से वो आयत मुझे याद आ रही है कि जिसके अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त अपने बच्चों को इकट्ठा करके उनसे सवाल किया था। अगरचे वो एक नबी थे, नबी अपने वक्त का सबसे बड़ा दाई होता है, सबसे बेहतरीन बाप होता है और वो पूरी कौम का रहनुमा होता है। तो लेकिन अपने इंतकाल के वक्त उनको जो कंसर्न थी, उनको जो सवाल था, उन्होंने सबको बुला करके अपने तमाम बच्चों को बुला करके पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। अब ये भी कोई सवाल था, यानी एक नबी, एक पैगंबर अपने बच्चों से ये सवाल कर रहे हैं जो कौम को अल्लाह की इबादत के पे डालने के लिए वो आए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि वो सवाल हमें यहाँ पे करना होता है कि मा ताबुदून मिन बादी, कि हमारे बाद आप किसकी इबादत करोगे, मुसलमान रहोगे कि नहीं रहोगे। ऐसा तो नहीं कि आप इस तैयार के अंदर और जो यहाँ का जो माहौल है उस माहौल में घुल मिल करके कहीं ऐसा ना हो कि अपनी शनाख्त को आप भूल जाओ। तो यहाँ पे जो मुसलमान जब आते हैं तो अपने बच्चों को जहाँ पे वो गवर्नमेंट के हुकूमत के स्कूल के अंदर भेजते हैं, वहाँ के आने के बाद शाम को मस्जिदों और मराकिज़ के अंदर बाकायदे यहाँ पे नज़्म है, उसका एहतमाम है कि उनको दीनी तालीम से बाखबर किया जाए। तो बाकायदे उनके लिए ये क्लासेस का सिलसिला है जहाँ पे वो कुरान और इस्लामियात की तालीम होती है। तो वो डेली बेसिस पे वहाँ पे आते हैं और इसी सिलसिले की वजह से यहाँ पे बहुत सारे हुफ़ाज़ भी हो रहे हैं, और अगर हाफिज़ नहीं भी होते तो यहाँ पे बहुत से पारों के हाफिज़ हो जाते हैं, बहुत सारी सूरतें याद करते हैं और इस्लामियात के सिलसिले से उनको बहुत सारी वाक़फ़ियत होती है। और मैंने ये महसूस किया कि मेरे अपने बच्चे जो न्यूज़ीलैंड के अंदर पैदा हुए, जो यहीं पे रहे, मेरे खुद अपने बच्चे जिनकी उम्रें हैं 25, 30, 25, 26, 27, अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग उम्रें हैं। मेरा अपना जो बेटा है वो खुद 29 साल का होने वाला है। तो जो बच्चे यहाँ पे हैं, जब ये हिंदुस्तान में जब जाते हैं तो वहाँ पे जब वहाँ अपने कजिन के साथ में या अपने चचा के लड़कों के साथ में या मुआशरे के अंदर जो वहाँ बच्चे जो आलिम नहीं है, जो वहाँ की स्कूल में जाते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो उनको पता चलता है कि इनको इस्लाम के बारे में कहीं ज़्यादा उनसे मालूमात है। वो रोज़ाना 5 वक्त की अजान तो सुनते हैं माइक में, लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक सवाल कर दें, सहाबा से मुताल्लिक सवाल कर दें या इस्लामी फ़िक़्ह से मुताल्लिक सवाल कर दें, तो हमारी आवाम नहीं जानती है, क्योंकि वो साल में जलसे जुलूस में जाने वाली है। वहाँ पे मसाजिद के अंदर ये रोज़मर्रा के बेसिस पे या उसबुई या वीकली बेसिस पे कोई ऐसा नज़्म ज़ब्त नहीं है। और जो वहाँ पे मदारिस भी हैं जो जिसके अंदर वो जाते हैं, अगरचे वो मुस्लिम स्कूल भी होते हैं, तो वहाँ पे वही गवर्नमेंट का निज़ाम तालीम है और इस्लाम के बारे में उतना उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो गर्ज़ की यहाँ पे आने के बाद मुसलमानों को बड़ी फ़िक्र होती है कि उनके बच्चे किस तरीके से इस्लाम के ऊपर कारबंद होंगे। तो इसीलिए जो है कि नहीं इसके ऊपर तवज्जो की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे आज की जो नस्ल है, अपने आप को ये ना समझें कि जब किसी मदरसे में जाएंगे तभी वो अपने उलूम से फ़ायदा उठाएंगे या उलूम को पहुँचाएंगे। मेरी ये तमाम फजला से, तमाम तलबा से ये मेरी गुजारिश है कि वो जहाँ पे भी हों, वो उनका एक हल्का होना चाहिए जहाँ पे चाहे वो कुरान की तफसीर हो या हदीस की तशरीह हो या इस्लामी फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ मालूमात हो। आप ये बताइए कि ये फ़िक़्ह सिर्फ़ उलमा को फ़ॉलो करने के लिए, उलमा के लिए है? अरे भाई, फ़िक़्ह ये सारे मुसलमानों के लिए है, कुरान सारे मुसलमानों के लिए है, हदीस सारे मुसलमानों के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि लोगों तक जो है कि नहीं मेरे पैगाम को पहुँचाओ। अगर कोई एक आयत हो, कोई एक हदीस हो, लोगों तक उसको पहुँचाओ।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे में पहुंचाओ, बल्कि जो भी आलिम, जो भी फाजिल जहाँ पे भी हो, चाहे वो मस्जिद के अंदर या अपने घर के अंदर या किसी मरकज़ के अंदर, किसी सेंटर के अंदर, कुछ उसकी ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि उसके महल्ले के लोग, उसके गांव के लोग उससे जुड़ें और उसके इल्म से फ़ायदा हासिल करें। इस तरीके से उसको भी फिर मौका मिलेगा वर्क गर्दानी का, कुतुब बीनी का, और इस तरीके से उसका इल्म बाकी रहेगा। वरना फिर यही होता है कि आदमी कारोबार में जब लगता है तो फिर यकसर वो भूल जाता है। तो मेरे फजला से ये कि अगर चाहते हैं कि वो इस मैदान के अंदर, इल्मी मैदान के अंदर आना चाहते हैं, एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हम, जैसा कि मैंने बताया कि मदरसे की चार दीवारी में जब हम होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही होनहार महसूस करते हैं, और ऐसा कि हम इल्म की हिंदी की चंदी कर देते हैं। लेकिन जैसे हम मदरसे से बाहर जाते हैं तो हम एक अजनबियत महसूस करते हैं और हमारा ऐसा लगता है कि हमारा कोई किरदार ही नहीं है। हालांकि हमें चाहिए कि हम अपना रख रखाव कुछ इस तरीके का रखें और हमारी जो समझ वो इस तरीके की हो कि हम जहाँ पे भी रहें हम अपने वजूद को बरकरार रख सकें और उसको मनवा सकें। हमारे निज़ाम तालीम के अंदर एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ पे हमें कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह से मुतल्लिक़ पढ़ाया जाता है, कम अज़ कम इतनी और आगाही करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतना जान सकें कि उलूम मुआसिरा क्या चीज़ है। अगर किसी के सामने अगर सोशियोलॉजी का नाम ले लिया जाए तो ऐसा ना हो कि वो दाएं बाएं झाँक रहा हो, सोशियोलॉजी क्या चीज़ है। अगर किसी के सामने अलजबरा का नाम ले लिया जाए, अरे वो अलजबरा क्या चीज़ है, या उसी के अंदर केमिस्ट्री का नाम ले लिया जाए, वो केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो ये जो बेसिक इस्तिलाहात हैं, कम से कम हमारे लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप देखें कि जो सोशियोलॉजी, इल्म इज्तिमा, इब्न खल्दून जो थे वो इसके मोजिब थे उलूम इज्तिमा के अंदर। आप देखें जो जूलॉजी है कि जानवरों से मुताल्लिक मालूमात, अल्लामा दिमीरी ने बाकायदे एक किताब लिखी, किताबुल हैवान, है ना। और इसी तरीके से तिब वगैरह के अंदर आप देखें तो राजी हैं, इब्न रुश्द हैं। तो हमारे उलमा ने इस मौजू के ऊपर काम किया है, और हमारा जो पुराना जो निसाब था वो उन निसाब के अंदर वो असरी जो तालीम हुआ करती थी वो उसके अंदर शामिल थी। तो ये जो मंतिक है, फ़लसफ़ा है, ज़ाहिर सी बात है कि फ़लसफ़े का क्या ताल्लुक है उलूम इस्लामिया से, लेकिन उसको शामिल किया गया था ताकि ये जो उलमा जब निकल करके मदरसे की चार दीवारी से निकलें तो उनको अपने गिरदो पेश के माहौल से वाकफियत हो और वो लोगों से आंखों से आंखें मिला करके बात कर सकें। अब वो फलसफा तो नहीं रहा, वो फलसफे की जगह साइंस ने ले ली है, जो जिसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो जो फलसफा था वही साइंस थी उस वक्त की, उस वक्त में वही सब कुछ था, लेकिन आज उसकी जगह साइंस ने ले ली है। तो हमने अपने निसाब तालीम को जिस तरीके से चाहिए था उसको हमने अप टू डेट नहीं किया, और उसके अंदर जो तरमीम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसकी वजह से ये हमारे जो उलमा होते हैं उनको बहुत ही धक्के खाने पड़ते हैं। मैं बताऊं कि मैं एक मरतबा दारुल देवबंद के अंदर आया, तो वहाँ पे मैं गया और मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी से मेरी बातचीत हुई। तो वहाँ पे उनके सामने मैंने अपनी बातों को रखा और जो मेरे सामने चैलेंजेस थे उनको रखा, और मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि दारुल देवबंद के अंदर कुछ नए नए शोबे कायम हुए हैं जिसके अंदर दुनियावी तालीम का भी सिलसिला है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज के इस इंटरनेट के दौर के अंदर जहाँ पे सारी दुनिया एक करिया बन करके रह गई है, और अभी उलमा जो है अपने रोल को एक अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो गर्ज कि मैंने जब उनके सामने ये बातें रखी तो उन्होंने कहा कि आप जाने से पहले मोहतमिम साहब से मिल लीजिएगा और मोहतमिम साहब के सामने ये बातें रखिए। तो फिर मैंने उस वक्त में हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उनसे भी मैं जाकर के मिला और उनसे भी मैंने ये बात की, और मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं न्यूजीलैंड के अंदर होता हूँ, और जो कुछ भी अभी दारुल के अंदर हो रहा है और जो इस सिलसिले के अंदर जो पेशरफ्त हो रही है, और असर हाजिर से हम आहंगी के लिए ये जो बीच के अंदर जो खलीज थी, जो ब्रिज था, जो इसकी रोकथाम के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये बड़ी खुश आइंद है।
تو غرض کی मोहतिम साहब भी बड़े खुश हुए. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें मदरसे के अंदर कुछ ऐसी हमारी तालीम का नज़्म ज़ब्त होना चाहिए कि जब हम मदरसे से निकल करके जब हम बाहर जाएं तो हमें कुछ बाहर की दुनिया के बारे में कुछ इल्म हो, कुछ शनाशाई हो, ताकि अगर हम मदरसे में नहीं है तो कम से कम हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकें, हम दूसरी मैदान के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर भी हम अपनी कामयाबी से काम कर सकें और इस्लाम के पैगाम को, मैसेज को हम ले करके जा सकें. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को करें और उसको देखें. और एक दूसरी चीज़ जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि यूरोप के अंदर जो निज़ाम तालीम है वो इस तरीक़े का है कि यहाँ के निज़ाम तालीम की वजह से जो 80-90% यहाँ के जो तलबा होते हैं कामयाब होते हैं, बल्कि 95% और अगर कोई तालिब इल्म यहाँ के मदारिस में है और वो जो है कि सही तरीके से उसकी कारकर्दगी नहीं है तो बाकायदे उसके ऊपर मेहनत की जाती है और उसके लिए इजाफी क्लासेस होते हैं, इजाफी उसके लिए बाकायदे मुदर्रिसीन होते हैं जो उन तलबा के ऊपर मेहनत करते हैं. और न सिर्फ ये कि वो मुदर्रिसीन मेहनत करते हैं बल्कि जब घर के अंदर आते हैं तो घर के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो भी उनके साथ में मेहनत करते हैं. तो ये शुरू ही से उनकी जो बुनियादी तालीम होती है बहुत ही ठोस होती है और फिर आगे चल करके जो कुछ भी तालीम होती है फिर उसको समझ बूझ करके पढ़ते हैं. इसी को फारसी के शायर ने बताया ना कि किश्ते अव्वल गर निहत मेमार कज तासुरैया मीरवज दीवार कज, कि अगर हमारी पहली ही जो बुनियाद है अगर वो टेढ़ी होगी तो फिर हम सुरैया तक पहुंच जाएंगे, वो हमारी बुनियाद टेढ़ी ही होगी. तो ये ज़रूरी है कि हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत किस्म की हो. और वो उसी वक्त हो सकता है कि जब तालिब इल्म जब मदारिस के अंदर आते हैं तो वो समझ करके पढ़ें. बहुत सी मरतबा हमने देखा कि वो बच्चे हैं वो तर्जुमा कर लिया और उसी से काम चला लिया और कुछ चीज़ें रट लिया, लेकिन हमने अपने दौर में देखे कि बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं, कभी तो आधे ऐसे होते हैं जो कायदे समझ नहीं पाते. दारुल देवबंद के अंदर तो वो लोग आते हैं कि जो होनहार तालिब इल्म होते हैं, लेकिन जो दारुल की शाखों के अंदर जो तालिब इल्म होते हैं हर कोई वो समझ के नहीं पढ़ पा रहा होता है, बहुत सी कमजोरियां होती हैं और वो इसी तरीके से घसीटे जा रहे हैं और तालिब इल्म फारिग भी हो गया है लेकिन उसको कोई खास उसकी इस्तेदाद नहीं होती, क्योंकि जो कमजोरी थी उस कमजोरी को डायग्नोस नहीं किया गया और उसका इलाज नहीं हुआ. यूरोप के अंदर इस चीज को उन्होंने डायग्नोस किया और शुरू ही से जब उस कमजोरी को भापा, उसको देखा तो उसका मुदावा किया, उसका इलाज किया, जिसकी वजह से आप देखें कि यूरोप के अंदर ये जो तालीम और तरक्की है वो इसीलिए है कि वहाँ के जो लोग हैं तालीम याफ्ता हैं और उन्होंने जो पढ़ा है वो समझ बूझ करके पढ़ा है. जिस मैदान में उन्होंने तालीम हासिल की है उस मैदान में वो काम कर सकते हैं और अपने रोल को अदा कर सकते हैं. जबकि हमारे तालिब इल्मों के साथ में, हमारे उलमा के साथ में ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है तो अगर उसको पढ़ाना हो या उस मैदान में काम करना हो तो वो नहीं कर पाते. तो यहाँ पे मदारिस के अंदर भी इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो तालिब इल्म जो कमज़ोरियों का शिकार हैं उनको मेयार के ऊपर लाया जाए और ताकि पढ़ने के बाद वो अपने लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो कारामद हों. तो गर्ज की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है और हमें जो है कि नहीं हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र की ज़रूरत है. जज़ाकल्लाह खैर, आपने तफसील से हर इस सिस्टम के ताल्लुक से बहुत जोर दिया जाता है कि वो असरी इदारों में जाकर इस कोर्स का निज़ाम फॉलो करें और उसके बाद फिर वो आला तालीम हासिल करें. और मिल्लत का एक बहुत ही मुख्तसर सा तबका मदारिस में आता है, सिर्फ 4 से 5% का. उसके अलावा जो पूरी मिल्लत है जिसकी दीनी इस्लाह की जिम्मेदारी उलमा के कांधों पर है. ये हकीकत है कि उलमा मिन हैसुल कौम, अगर हम इस पर बात करें तो ये जो आपने फरमाया कि साल में एक आध मरतबा इस्लाह कर लेने से मसला हल नहीं होने वाला है,
ये जो सिस्टम है, मैं एक कारगुजारी के तौर पर एक वाकया जिक्र करके आगे बढ़ता हूँ। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने देवबंद इस्लामिक एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर से एक बेसिक इस्लामिक स्टडी कोर्स को ऑनलाइन तौर पर शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 40 लोग जो मुख्तलिफ इदारों के फारगीन हैं, कई प्रोफेसर्स हैं या कहीं पर वो लेक्चरार हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की और बहुत ही कामयाब तरीके से वो सिलसिला शुरू हुआ। उस तबके में हमने देखा कदर दीन इस्लाम को सीखने का जज्बा है। ये उलमा की और हम सब की मिन हैसुल कौम जिम्मेदारी है कि हम अपने उस नस्ल को और अपने उस तबके को जो मुसलमान हैं और जो इस्लाम को सीखना चाहते हैं, उन तक हम ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल आसान करके इस्लाम को पहुंचाए। उसके लिए जैसा कि शेख आमिर हफिज़ुल्लाह ने फरमाया कि मसाजिद में वीकली सिस्टम हो या पर डे क्लासेस का सिलसिला हो, इस्लामिक स्टडीज सेंटर हो, इसको नाफिज करने की और लागू करने की बहुत अशद जरूरत है। और इसके लिए हमें एक निसाब तालीम और निज़ाम बनाकर पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में इसको शुरू करने की जरूरत है। वरना तो हमारी कौम का जो सबसे बड़ा मसला जहालत और उसके बाद इकोनॉमिक तौर पर जो हम कमजोर हैं, इन मसाइल से हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे। बहरहाल आखिर में हम एक दो सवालात और हैं जिस तरह से हम कर लें, उसके बाद फिर काफी वक्त हो गया है। और एक बात ये बार बार कही जाती है कि मदारिस इस्लामिया के फारगीन और असरी इदारों के फारगीन यानी मुल्ला और मिस्टर का जो फर्क पहले था वो अब बहुत हद तक खत्म हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मिल्लत के ये दोनों आला दिमाग मिलकर मिल्लत के काम नहीं आ पा रहे हैं, या आ रहे हैं तो बहुत कम, जो मतलूब है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, यकीनन आज के इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत हद तक जो खलीज थी वो कम हुई है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने मिजाज के अंदर कुछ तब्दीली ले आएं और हम ये इस बात को समझें कि जो मुसलमानों की जो डेमोग्राफी थी वो चेंज हो गई है और पूरी दुनिया का जो ढांचा है, जो नक्शा है, वो चेंज हो गया है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने थोड़ी कोशिश की, मेहनत की और ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन लेक्चर्स, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मदारिस इस्लामिया के तलबा और जो कॉलेजेस के जो तलबा हैं उनके अंदर हम आहंगी और उनके साथ में उठना बैठना और जो बीच की जो खलीज है, जो हद फासिल है, उसको ख़त्म करके और लोगों के साथ में ताउन की जो शक्ल, और ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि मैंने देखा कि माजी में कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम करना चाहा था, लेकिन उनके सामने बहुत सारी दुश्वारियां थी और बहुत सारी रोक थी, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब ये वक्त है, क्योंकि अगर हम उलमा अपने किरदार को अदा नहीं करेंगे और हम ये समझें कि हम तालीम हासिल करने के बाद और हम आलिम बन गए और यहाँ से हमारा रोल ख़त्म हो गया, दरअसल ये बहुत बड़ी भूल है। और दारुल देवबंद का जो पैगाम उम्मत तक पहुँचाना था, और दारुल का जो मकसद है कि ये एक मीनारा है, ये एक रोशनी है और ये सारे मुसलमान इससे फैज़याब होंगे। तो अगर फज़लाए दारुल उलूम इस चीज़ को नहीं समझेंगे और इस मीरास को जो उनको दारुल देवबंद से मिली है लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर इसके ऊपर जो है कि नहीं हम बाजपुरस होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो मदारिस के तलबा हैं और जो कॉलेजेस के तलबा हैं उनके दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बतलाऊं, यूरोप के अंदर एक सिलसिला है जो मुझे बहुत ही पसंद आया कि एक मदरसे के तालिब इल्म दूसरे मदरसे के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाकर के देखते हैं कि उनका वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से उनका जो ये तजावुर, आपस में एक दूसरे की ज़ियारत, एक दूसरे से सीखना, लेकिन हमारे मदरसे में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि भाई मदारिस, हमारे मदरसे का तलबा जो है कि कॉलेज की तरफ जाए ना, अगर वो जाएगा तो वहाँ पे वो उससे मुतासिर हो जाएगा और फिर आकर के उसको पाक साफ करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसमें मुलव्वस हो जाए। मेरे भाई, अगर हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो अपने तलबा के ऊपर और अपने निज़ाम तालीम के ऊपर तो हमें इतना एतमाद होना चाहिए
کہ وہ طالب علم اگر ایک روز کے لیے گیا یا 2 روز کے لیے گیا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمی نظام اتنا پھس پھس ہے کہ وہ اپنے آپ کے تعلیمی نظام کو چھوڑ کر کے ان سے متاثر ہو جائے گا۔ یہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں اگر ہمارے یہ تعلقات نہیں ہوں گے، یہ تعاون کی شکلیں نہیں ہوں گی، تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے، اور لوگ جو ہیں لوگ کیسے سمجھیں گے؟ اور یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عالم ہو، اگر کسی کالج کے طلبہ سے یا یونیورسٹی کے طلبہ سے اگر اس کی مٹ بھیڑ ہو جائے، تو وہ پھر اپنے آپ کو بہت ہی احساس کمتری میں مبتلا پاتا ہے، اور اس کے سامنے اس کو بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کا یا کالج کا جو طالب علم ہے، 2-4 لفظ انگریزی کے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے طالب علم مبہوت ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو یہاں پہ کوئی رول ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کا رول ہر جگہ پہ ہے، آپ نے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، تو وہی کہ جو چھوٹی کچھ بنیادی چیزیں جو آپ نے نہیں حاصل کی تھی، اگر وہ بھی ہو جائے تو آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں اور آپ کی صلاحیت نکھر کر کے آئے۔ تو جیسا کہ میں جب یہاں نیوزی لینڈ کے اندر جب آیا، یہاں پہ آ کر کے جب انگلش کی میں نے تعلیم حاصل کی اور یہاں کے جو مروجہ علوم ہیں کچھ ان سے واقفیت ہوئی، اور چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اکثر و بیشتر وہ پروفیشنلز ہیں، اسکلڈ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر، اسی طریقے کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ جو میرے شاگرد وغیرہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں، لوئر ہیں، یہی سب ہیں۔ تو ان کے ساتھ میں جب بیٹھے، ظاہر سی بات ہے کہ شروع کے اندر تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو بہت ساری غلطیاں ہوتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ماحول سے آئے تھے، اور جس کو ہم کہتے ہیں بیئہ محافظہ، ہے نا، کہ بہت ہی کنزرویٹو ماحول سے ہم آئے تھے، کہ جہاں پہ ہمارے علاوہ ہر کوئی غلط ہوتا ہے، صرف ہم ہی صحیح ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنا بھی ہمارے لیے ممنوع ہوتا ہے، کہ اس سے بھی کہیں ہم متاثر نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ ایک وقت کی بات ہوتی ہے جہاں پہ ہم کو ایک خاص حد تک کسی چیز کے اندر پختگی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم ماحول سے، سوسائٹی سے نظریں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے سامنے اور بھی جہان ہے، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی مکتب فکر ہیں۔ اگر ہم نے ان مکتب فکر کو نہیں جانا اور ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو ہم اپنے کردار کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نہ جانیں کہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے، کالجز کیا ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے رول کو کیسے ادا کریں گے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس خلیج کو دور کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہمارا استعمال ہر جگہ ہے۔ ہم کالجز کے اندر بھی رول ادا کر سکتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر بھی رول ادا کر سکتے ہیں، ہم بازار کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، ہم جو ہے جس ماحول میں ہیں ہم اپنے رول کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو وارث انبیاء قرار دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی الناس کافۃ، وہ تو سارے لوگوں کے پاس بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ملوک کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے اسی لباس کے اندر اور اسی کلچر، اسی شناخت کے اندر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو دین کی صدا بلند کرتے ہیں، اور بے باکانہ انداز میں وہ دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم بھی وہی ہیں، اگر ہم بھی وہی نبی کے وارث ہیں، تو اس علم کو، اس آگہی کو عوام کے پاس، اور جو ماڈرن تعلیم یافتہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے پاس وہ لے کر کے جانا ہوگا، اور اس طریقے سے پھر ہم اپنے رول کو ادا کر سکیں گے۔ بے شک بالکل ضروری ہے بات، اور گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے 2-3 سالوں میں یہ کوشش کی، دیوبند اسلامک اکیڈمی کے فارغین کا جو بیچ ہوتا ہے جس میں 20 سے 25 سطح ہر سال لیے جاتے ہیں، تو ہم انہیں ایک ٹور کراتے ہیں جس میں ہندوستان کے مختلف بڑے تعلیمی دانشگاہوں میں لے جاتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور وہاں پر جا کر وہاں کے طلباء کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے جو سینٹرز ہیں وہاں بھی جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تقابل ادیان مستقل ایک موضوع ہے اور اس پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے شیخ کہ وہ فضلاء جو ان اداروں میں جا کر 2 دن 4 دن 5 دن گزار کر آتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا جو تاثر ہوتا ہے وہ دیکھنے اور سننے لائق ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کی عبرت کا مقام ہوتا ہے۔ نہیں ہو تو جیسے میں نے بتایا نا کہ جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا تو ہمارے سوچنے سمجھنے کے جو افق ہے اتنا ہی زیادہ وسیع ہوگا۔
اور یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو لوگوں تک کس طریقے سے پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے، جو آلہ ہے، وہ مدرسے میں استعمال ہونے والا ہے، اور ہم کبھی عوام سے مخاطب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ میں ہمارا کوئی اختلاط نہیں ہوا ہے. تو علم جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ عوام تک لے جانا ہے اور ساری قوم کو پہنچانا ہے. تو جب تک ہم اس قوم کے اندر ہمارا اختلاط نہیں ہوگا، ان کے ساتھ میں ملیں گے جلیں گے نہیں، ہم کس طریقے سے اس کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ علم کو پہنچانا خود اپنا ایک آرٹ ہے کہ کس، اگر آپ ایک عام آدمی سے مخاطب ہیں، ایک عمومی حلقہ ہے جس کے اندر غیر عالم طلبہ ہیں، تو آپ ان کے سامنے جب قرآن کی تفسیر کریں گے یا حدیث کی تشریح کریں گے یا اسلامی فقہ کی ترجمانی کریں گے، تو پھر وہ اس لیول کی ہوگی جس کو وہ سمجھ سکے. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی قدر عقولکم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق آپ بات کریں، نہیں کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق آپ لوگوں سے بات کریں گے. تو یہ آرٹ آف پریزنٹیشن کہ لوگوں کے سامنے کس طریقے سے علم کو پیش کیا جائے، قرآن کو پیش کیا جائے، احادیث کو پیش کیا جائے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور کبھی کبھی ہوتا یہ کہ چونکہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہوتا نہیں، وہ طریقہ کار ہوتا نہیں، تو جو چیز ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہمارا کبھی ان لوگوں کے ساتھ میں کوئی واقفیت نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور کس طریقے سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں، کبھی وہ ہمارے ذہن میں آتی نہیں. اور ہم ہیں کہ جو مدارس کی چہار دیواری کا جو ماحول رہا ہے، جو ہمارا ذہن رہا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگوں کے سامنے بھی مخاطب ہوتے ہیں، جس کا اثر کم ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے، چلنا چاہیے. اور جو ماضی کے اندر میں غلطیاں تو نہیں کہوں گا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے سبق حاصل کر کے ہم مستقبل میں ایک اچھا رول ادا کر سکیں، اور دارالعلوم دیوبند اور اس کی شاخوں کا ہر طالب علم اور ہر عالم وہ ایک قائد ہو، اس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہو، اور جس ماحول میں بھی جائے، جس سماج، جس سوسائٹی کے اندر بھی جائے، تو وہاں پہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے کردار کو ادا کر سکے. اور آج اس کی بہت ہی ضرورت ہے. ہمارے علماء کے اندر بھی جو فارغ ہو رہے ہیں، ضرورت ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ان کی تقریریں ہونی چاہیے، ان کے پروگرام ہونے چاہیے، آن لائن کورسز ہونے چاہیے. آج یہ پوری دنیا کے اندر دیکھیے تو اسی چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کا ایک ہمیشہ سے مزاج رہا ہے استغنا کا، اور ان کا ایک اسی خاص مزاج کی وجہ سے ابھی تک جس طریقے سے جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، جو رول ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں ہو پا رہا ہے. اگرچہ اکا دکا یا کچھ لوگ آ رہے ہیں، لیکن اس کو مزید بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جلسے جلوس کا وقت نکل چکا ہے. اب ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر انسان کے ہاتھ میں وہ اسمارٹ فون ہوتا ہے، اسی سے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ سرفنگ کرتا ہے، اسی میں غوطہ لگاتا ہے، یوٹیوب پہ جاتا ہے، فیس بک پہ جاتا ہے. اگر اس پہ ہمارے علماء کی تقریرات و تحریرات نہ ہوں گی تو پھر جو اس پہ موجود ہے، جو مواد موجود ہے، وہ اسی کو لیں گے. اور آج یہ بہت ہی زیادہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے، اور خود کیونکہ ان کے پاس اس کا متبادل نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، اس میدان کے اندر بھی آئیں اور لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کہ معاشرے کی کیا ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے مطابق پروگرام کیا جائے، اور جو معاشرے کی ضروریات کو، جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کر رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے طور پہ کوئی پروگرام کریں اور پھر معاشرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. اسی لیے میرا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی پروگرام، یا اگر میں کبھی کسی باہر کی دنیا میں جاتا ہوں اور وہاں پہ اگر
میرا پروگرام ہوتا ہے تو میں لوگوں سے پہلے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی موضوع ہے تو آپ مجھے بتلا دیں، میں اسی موضوع سے متعلق بات کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا موضوع یہاں پہ بیان کروں. اور اس وقت وہاں کے معاشرے میں، وہاں کے ماحول میں ایک خاص چیز کی ضرورت ہے جس کے اوپر روشنی ڈالنی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو قرآن کریم جو نازل ہوا تھا، حالات اور وقت کے مطابق جس طریقے پہ حالات ہوتے تھے اس وقت اسی کے مطابق قرآنی آیات نازل ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی. تو اگر کہیں پہ تقریروں کا سلسلہ ہے، پروگرام کا سلسلہ ہے، یا کوئی محاضرے کا سلسلہ ہے، تو معاشرے کے اندر اگر کوئی ضرورت ہے، اس ضرورت کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم پروگرام کی ترتیب دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پروگرام زیادہ کامیاب ہوگا اور اس کو زیادہ قبولیت ہوگی اور لوگ اس کو سمجھیں گے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا اور اس کے تئیں آگاہی ہو رہی ہے. لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ فضلائے دارالعلوم سے کہ وہ اس میدان کے اندر آئیں اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی، ملت کی خدمت کریں، قوم کی رہنمائی کریں اور خود بھی بری چیزوں سے بچیں اور قوم کو بھی بچائیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سارے لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے قائدانہ رول کو ادا کریں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. شیخ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. 1.5 گھنٹے تقریباً ہونے کے ہیں اور سامعین مستقل بنے ہوئے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور یقینی طور پر آپ اس جنریشن کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے، سبھی کے لیے ایک آئیکن ہیں اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. آج یہ پہلا موقع ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ اس ورچوئل پلیٹ فارم پر ہیں، اور انشاءاللہ ہم بار بار آپ سے استفادہ کریں گے، بار بار اس طریقے کے موقع کوشش کریں گے کہ ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں اور بار بار آپ سے ہم اس پلیٹ فارم پر اور دیگر پلیٹ فارم پر آپ سے استفادے کی راہ ہموار کریں. اخیر میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کو 150 سال سے زائد ہو چکے ہیں. اپنی مادر علمی کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کریں. دیکھیے، دارالعلوم دیوبند یہ تو ہماری روح ہے اور یہی ہمارے ایک وجود کا ایک ذریعہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو کچھ بھی ہم یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند ہی کی دین ہے. اور جو اس کی شاخوں، چاہے وہ شاخ ہو لیکن وہ تو دارالعلوم دیوبند ہی کی دین ہے. وہ شاخ تو چاہے وہ شاخ ہو چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، وہ اسی کی. تو ہم دارالعلوم دیوبند کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور ہم پوری زندگی ہم اگر دارالعلوم دیوبند کا شکریہ ادا کرتے تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہمارے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کی اور دارالعلوم دیوبند نے جو ہمیں سہولت فراہم کی جس کی وجہ سے ہم نے علم حاصل کیا اور یہاں تک پہنچے، تو ہم اس کے اوپر بہت ہی شکر گزار ہیں. اور ہم دارالعلوم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم وہی کہیں گے کہ جو پریشانیاں ہمیں ہوئی تھیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے آئے تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ وہی چیلنجز نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ 8-9 سال گزارنے کے بعد پھر مزید 8-9 سال لگ جائیں اس معاشرے کے اندر کھپنے کے لیے اور اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو لگانے کے لیے. بہتر ہے کہ ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں، ہم اس کے لیے تیار کریں. آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، آپ ان کی کس طریقے سے تعلیم و تربیت کرتے تھے اور ان کو کس طریقے کا کورس دیا کرتے تھے، اور پھر ان کی ٹریننگ کرنے کے بعد ان کا امتحان لیا کرتے تھے اور پھر اس طریقے سے ان کو مشن کے اوپر بھیجا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جہاں پہ جو ضرورت تھی اسی کے مطابق آپ نے اپنے اصحاب کو لگایا. ایک موقع سے زبان دانی کی ضرورت پیش آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہود تھے اور یہودیوں کے پاس سے خطوط آتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودیوں کو خط لکھتے تھے. تو ضرورت تھی کہ آپ کے اصحاب میں کوئی سریانی یعنی کہ یہودیوں کی زبان کا ماہر ہو. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने ये दिया। तो ज़ैद इब्न साबित जो एक नौजवान सहाबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि तुम सुरियानी ज़बान को सीखो और यहूदियों के पास से जो ख़त व किताबत होती है या उनसे जो बातचीत होती है तुम एक तरीके से तर्जुमान बनो उसके। तो आज के हमारे इस दौर में जहाँ पे ज़ुबानें जो हमारी इस्लामी तालीमात के नक़ल का ज़रिया है, तो ज़रूरी है कि हिंदी ज़ुबान हो, अंग्रेज़ी ज़ुबान हो, इसके ऊपर भी कुछ न कुछ हमारी दस्तरस होनी चाहिए ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो दारुल देवबंद के हवाले से अगर हम उसी वक्त उसका रोल अदा करेंगे कि जब हम ये सारी चीज़ें हमारे पास हो, वरना अल्लाह ने बहुत सारे उलूम दे दिए हैं हमारे पास। कुरान और सुन्नत का जो इल्म है वो मौजज़न है और बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम उसकी सही तरीके से तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने उलूम के साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि माफ़ी ज़मीर की अदायगी के लिए उर्दू ज़ुबान, हिंदी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, ज़ाहिर सी बात है कि जिस आदमी के लिए जो मैसर हो वो उसके ऊपर मेहनत करे, कोशिश करे ताकि सही तरीके से इसकी तर्जुमानी हो जाए। क्योंकि दारुल देवबंद ने जो हमको ये इल्म से रोशनास कराया, ये बहुत बड़ी अमानत है और इस अमानत को लोगों तक पहुँचाने के लिए हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है हमें उसके ऊपर दस्तरस हासिल करनी होगी ताकि हम दारुल देवबंद के सही तर्जुमान हो। और आज दारुल देवबंद के बारे में लेकर के बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं और लोग जो है कि नहीं दारुल के मसलक को लेकर के, दारुल के अफकार को लेकर के लोग हर ज़माने में रहे हैं फैलाते हैं, लेकिन दारुल के फुजला की ये जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पे भी हों हम दारुल के तर्जुमान हो, दारुल के जो पैगाम को लेकर के हम लोगों तक जाएं ताकि लोग देख सकें भाई तस्वीर का जो आपके पास एक दूसरा रुख है वो गलत रुख है। दारुल देवबंद ये है। आप देखा कि आलम अरब के अंदर दूसरी जगहों के ऊपर जो दारुल के खिलाफ लोग हैं वो दारुल के खिलाफ बातें फैलाते हैं। तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गलत फहमी का इजाला करें और वो उसी वक्त हो सकता है कि जब हम मुतहर्रिक हों, क्योंकि मदरसे की चार दीवारी में मुतहर्रिक रहने से आप हकीकत को फेस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि अगर आप आंखें बंद कर लें तो हकीकत चेंज हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग को जब आप दौड़ाते हैं तो जब वो थक हार जाता है तो अपनी गर्दन को वो सहरा के अंदर वो डाल देता है, तो समझता है कि वो नहीं देख रहा है तो दूसरे लोग भी नहीं देख रहे हैं। तो हम नज़रें चुरा करके अगर हम रहेंगे तो ऐसा नहीं कि उससे मसले का हल है, बल्कि हकीकत का सामना करना होगा और माशरे के अंदर जो ज़रूरियात हैं और जो हमारे रोल हैं उसको अदा करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, क्योंकि आज अगर हम कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से जो नए फुजला हैं अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर आगे, जैसे मैंने बताया कि मैं जब शुरू के अंदर आया था तो मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती थी, तो फिर मैंने बाकायदे अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी और हमने अंग्रेज़ी अदब के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर हम जाते। पिछले साल हमें यूटा के अंदर, अमेरिका के स्टेट यूटा के अंदर ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी BYU, ये अमेरिका की बहुत ही अहम यूनिवर्सिटी है और लॉ के मामले में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन यूटा इन अमेरिका। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया था, मदऊ किया था। आप सोच सकते हैं कि दारुल देवबंद के तालिब इल्म को अमेरिका की यूनिवर्सिटी क्यों बुला करके उससे मुहाजरा दिलवाएगी। तो अगर मुझे ज़ुबान ना आती तो मेरी वहाँ कहाँ पे दस्तरस हो सकती थी। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर के अल्लाह ने जो कुछ भी नवाजा था उसके मुताबिक हमने वहाँ पे कोशिश की और इसी तरीके से दूसरे मुल्कों के अंदर ये हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि कोई ज़ुबान जो है कि नहीं पराई नहीं होती, ज़ुबान जो है कि नहीं ये नक़ल का एक ज़रिया होती है। किसी ज़माने में दारुल देवबंद ने अरबी अंग्रेज़ी के ऊपर जो भी फतवे लगाए थे वो एक वक्ती ज़रूरत थी, लेकिन ज़बान जो है ये माफ़ी ज़मीर की अदायगी का एक ज़रिया होती है। और इस हम ख़ास तौर से हमारा जो दीन है, हमारी जो शरीयत है, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है हमें उसको सीखना होगा।
چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ طریقہ کار ہو، چاہے وہ طرز ہو، ماحول سے واقفیت ہو، جب تک کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری دسترس نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے بتلایا نا کہ آپ ان طالب علموں کو جو یونیورسٹیز کے اندر لے گئے، دوسری جگہوں کی سیر کرائے، تو پھر جب وہ واپس آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی صلاحیتوں کے اندر، ان کی تاثرات کے اندر نمایاں فرق ہو رہا ہے۔ اب وہی چیز جو ایک دوسرے انداز سے سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ مدرسے کی چہار دیواری سے نکل کر کے اب وہ ایک عام عمومی جگہوں پہ جا رہا ہے، اور لوگ ایک دوسری لیول، دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو فضلائے دارالعلوم ہیں اس کے اوپر توجہ کریں، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر عزم ہے، حوصلہ ہے، تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو نئے فضلہ ہوتے ہیں، میں بتاؤں ان کے اندر بڑی توانائی ہوتی ہے اور بڑے حوصلے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، یا ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں کوئی ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کچل کر کے رہ جاتی ہیں اور وہ ابھر کر کے سامنے نہیں آتی۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مدارس کے اندر بھی کچھ اس طریقے کا نظام ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچوں کو شوق دلایا جائے، ان کو جو ہے کہ حوصلہ دیا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے کہ یہ بچے اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو مشنری کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ 8 سال 9 سال پڑھا کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں گھر، یہ تو عجیب بات ہے بھائی۔ یعنی کہ آپ نے اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو اکارت کر دی، اس کو ضائع کر دیا۔ یہ جو ہزاروں کے تعداد میں جو طالب علم ہیں ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہوگی، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ اب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آج اتنے زیادہ حفاظ ہو رہے ہیں، اتنے علماء ہو رہے ہیں، سب کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو لا خیر ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ اب مدرسے پڑھ کر کے آئے ہیں، اب تو بزنس کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی کاروبار کرنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے ساری عمر اب تک 20-22 سال 25 سال تک ہم نے مدرسے ہی میں گزار دی ہے، ہمیں تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو منتظمین ہیں، مدارس کے جو نظما ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ہمارے طالب علم جب مدرسے سے جائیں تو ہم یہ یقینی بنائیں کہ وہ مثبت انداز میں، ایجابی انداز میں اپنے رول کو ادا کر سکیں، وہ تاجر ہوں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہترین داعی ہوں، بہترین عالم ہوں، بہترین معلم ہوں، اور جہاں پہ بھی رہیں وہ علم کی روشنی بکھیرتے ہوئے ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فضلاء کو زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نوازے، اور جو بھی ان کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے، اور کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ ہر کسی نے بھی جو محنت کی ہے وہ ضرور اپنی محنت کے اندر کامیاب ہوا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ من طلب الولا سحر اللیالی بقدر القد تكتسب المعالی، من طلب الولا سحر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ اگر کچھ بننا ہے تو محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، راتوں کو ہمارے قربان کرنا ہوگا، پھر جا کر کے کچھ چیز حاصل ہوں گی۔ لیکن یقین مانیے کہ آج آپ جب محنت کر لیں گے، کوشش کر لیں گے، تو پوری زندگی اس کا پھل آپ کھائیں گے، اور پوری زندگی آپ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنے علم کے ذریعے سے آپ اپنی کمیونٹی کے اندر آپ اپنا لوہا منوائیں گے، اور وہاں پہ آپ لوگوں کے قائد بن کر کے سامنے آئیں گے، اور لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے کہ وہ قوم، جو عوام جو آپ کی طرف توجہ نہیں کرتی، یہی قوم آپ کی خادم بنے گی۔ قوم جو ہے کہ بہت ہی بھوکی ہے، بہت ہی پیاسی ہے، ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی پیاس کو بجھائیں، ان کی بھوک کو مٹائیں، اور ان کی اصل پیاس یہ علوم اسلامیہ ہی سے بجھنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہم دیوبند دستک کی پوری ٹیم کی جانب سے اور تمام فارغین اور فضلاء کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ یہ بات یقینی ہے کہ آج کی یہ پوری گفتگو انشاءاللہ الرحمن ہماری نسل نو کے لیے، فضلاء کے لیے، فارغین کے لیے سنگ میل کی حیثیت اختیار کرے گی، اور آپ نے جس طریقے سے اپنی خدمات اور تجربات کی روشنی میں زندگی کے ہر گوشے پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور فضلاء کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے جو طریقے آپ نے بتائے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی اس گفتگو کے ہر زاویے پر ہم ایک مرتبہ پھر کھل کر غور و فکر کریں گے، اور نتیجہ اخذ کر کے ہم ایک بہترین مستقبل کی طرف انشاءاللہ
पेशरफ्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे और मादर इल्मी दारुल देवबंद के अफकार और नज़रियात की तरवीज, इस्लाम के नज़रियात की तरवीज के लिए, हम दिफाए इस्लाम के लिए अपने आप को हमतन पेश करेंगे और मजबूती के साथ उसको तैयार करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत चाहते हैं। शेख मोहम्मद आमिर कासमी मदनी हफिज़हुल्लाह व रआ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह फिर हम आपसे किसी और मौके से ज़रूर इस्तेफादा करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई और आप हजरात से बातचीत करके, और फजरा दारुल जो इस वक्त मुखातब हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो आप तमाम लोगों ने ये वक्त गुजारा, और ये बड़ा अच्छा लगा आप हजरात से बात करके। अल्लाह ताला हमें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आमीन आमीन। सिलसिला आजमगढ़ से काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, आप उनके लिए भी एक दो लफ्ज बोल दें। भाई, आजमगढ़ तो ये बहुत ही मरदुम खेज इलाका है और मैं उसी सरजमीन से वाबस्ता हूँ, और मैं रहता हूँ न्यूजीलैंड के अंदर, लेकिन मेरा दिल तो आजमगढ़ ही के अंदर होता है, मुबारकपुर के अंदर होता है। और जब हम ख्वाब भी देखते हैं तो वहीं का देखते हैं। और मुबारकपुर तो आजमगढ़ ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और आजमगढ़ के लोग हर जगह मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी आजमगढ़ के लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप हजरात बड़े ही खुश नसीब हैं कि आप आजमगढ़ के हैं, उस सरजमीन के हैं जहाँ पे बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े उलमा इकराम वहाँ से निकले, और उन्होंने कौम व मिल्लत की रहनुमाई की, और वो इल्म के उफुक के ऊपर वो उभर करके आए। तो तमाम हजरात जो आजमगढ़ से या पूरे हिंदुस्तान के जहाँ से भी हमारे फजला हैं, फिर से उनको एक मरतबा फिर से मैं सलाम करता हूँ। और आप तमाम हजरात का मैं मुतमन्नी हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा काम ले, और हम तमाम लोगों को जो है कि नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी जुमेरात को इंशाअल्लाह आलमी महफिल क़िराअत देवबंद के प्लेटफॉर्म से मुनक़िद होगी, जिसमें मादर इल्मी दारुल देवबंद, दारुल वक़्फ़ देवबंद के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से क़ुर्राए किराम तशरीफ़ लाएंगे, जिसमें जामिया अज़हर मिस्र से, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से क़ुर्राए किराम मदऊ हैं। आप हज़रात इसी मोहब्बत से और इसी दिलजमई के साथ जुमेरात के दिन भी वक्त निकालें और आलमी महफिल क़िराअत समाअत फरमाएं। ये हफ्ते दारुल इंशाअल्लाह हमारा जुमे के दिन मुकम्मल होगा, तो उस वक्त तक आपसे गुजारिश है कि दारुल देवबंद की खदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे साथ बने रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।